بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر آج کا خصوصی پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عصر حاضر کے موضوعات پہ یہ پروگرام لے کر ہم گزشتہ 14 سالوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. آپ کے سوالات، آپ کی وہ باتیں جو با اثر حلقوں تک پہنچنا ضروری ہیں، ہم انہیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لنک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اور صاحب اختیار لوگوں کو. آج کے موضوعات میں آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں. غیر قانونی قبضہ شدہ ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر، آرٹیکل 370 کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سپریم کورٹ نے جو اپیلیں کر رکھی تھیں اس حوالے سے بحث جاری تھی، اور اس بحث کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا. وہ فیصلہ سنا دیا گیا اور بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے. بھارت سے الحاق کے بعد کشمیر نے داخلی خود مختاری کا عنصر برقرار نہیں رکھا اور آرٹیکل 370 ایک عارضی شق تھی. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ 20 سے زائد درخواستیں اس کے خلاف وہاں پہ زیر سماعت تھیں، اور ان درخواستوں کے اوپر جو بحث کے بعد فیصلہ تھا 5 ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا. اب اس کے آگے ریزلٹس کیا نکلیں گے؟ مقبوضہ جموں کشمیر کے وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو عوام ہے، وہ اس حوالے سے ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، نازک ایشو ہے. ہم راجہ حبیب اللہ خان صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے اور دیگر جو اپنے مہمان ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. بلدیاتی انتخابات آزاد جموں کشمیر میں جو ہوئے تھے 31 سال بعد ہوئے تھے، ان کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن جتنے کونسلرز ہیں 4000 کے قریب جو بلدیاتی اداروں کے نمائندگان ہیں، جو کہ پبلک نے اپنے ووٹس کے ذریعے منتخب کیے، نہ تو انہیں کوئی مالی اختیارات ابھی تک تفویض کیے گئے ہیں اور نہ ہی انتظامی پاورز ان کو ایلوکیٹ کی گئی ہیں. اس کا آگے چل کے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے بلدیاتی نظام کا مستقبل مشکوک بن گیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آزاد جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے جو اختلافات ہیں، بہت زیادہ اس وقت گرما گرمی کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے. مختلف جگہوں پہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور پبلک کو سروس ڈیلیوری کے نقطۂ نگاہ سے کون کون سی شکایات ہیں، اس پر بھی بات کی جائے گی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا آج کے جو موضوعات ہیں ان کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جنید انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. اسپیشلی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس سے آپ نے ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا. جنید انصار صاحب، یہ 5 اگست 2019 کو یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی بھارتی آئین میں، اسے مودی سرکار نے جو ہے وہ ختم کیا تھا، اور 4 سال تک اس کی جو لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے تھے 20 سے زائد، اس میں سے 3 جو ہیں وہ بھارتی پارلیمنٹ کے مقبوضہ جموں کشمیر سے ممبر بھی تھے. انہوں نے بھی وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، بھارتی سپریم کورٹ میں، لیکن یہ کئی دفعہ انصار صاحب یہ بینچ بنا، کئی دفعہ ٹوٹا اور کئی دفعہ کئی وجوہات کی بنا پہ سماعت نہ ہوئی. پھر اگست میں اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت شروع ہوئی اور 5 ستمبر کو جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر منصفانہ فیصلہ حکومتی دباؤ کے بغیر اگر کیا جاتا تو اس میں یہ جو 370 کی خصوصی حیثیت جو ختم کی گئی تھی یہ بحال ہو جانی تھی. لیکن ہمارے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں جناب نعیم خالد لودھی صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب اور دیگر جو ہمارے تجزیہ کار تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ
بھارتی جو عدالتیں ہیں وہ بھی جو ایک وہاں پہ مودی کی شکل میں ایک انتہا پسند جو ہے وہ حکومت قائم ہوئی ہے، ہمیں ان سے کسی قسم کے انصاف کی جو ہے وہ توقع نہیں ہے۔ اور آج جنید انصاری صاحب سری نگر کے اندر جو ہے وہ کرفیو کا سماں ہے، اور اس فیصلے کے متوقع عوامی جو رد عمل تھا اس کے پیش نظر جو ہے وہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو قابض بھارتی فورسز ہیں ان کی تعداد میں جو اہم جگہیں ہیں وہاں پہ جو سیکٹریٹ ہے وہاں کا اور دیگر جو اہم جگہیں ہیں ان پہ جو ہے وہ بڑا وہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ اگر کوئی شدید رد عمل سامنے آتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کی حق اور سچ کی آواز کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ جو فورسز کی نفری ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے سیکٹریٹ کے علاوہ جو سری نگر ایئرپورٹ ہے اور دیگر اہم جو تنصیبات ہیں انہیں جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عوامی رد عمل ہے اور اس میں جو بھارت نواز انصاری صاحب جماعتیں ہیں وہاں آزادی پسند تو ڈے فرسٹ سے ہی جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ 370 یا 35A بحال کیا جائے، بلکہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں حق خود ارادی دیا جائے۔ لیکن اس میں جو بھارت نواز جماعتیں ہیں، اس میں مفتی محبوبہ مفتی ہیں، اسی طرح عمر عبداللہ، شیخ عبداللہ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے اس فیصلے کے خلاف ہیں اور اس چیز کا وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ ناانصافی جو ہے کی جائے گی، ہمیں بھارتی سپریم کورٹ جو ہے اس سے انصاف کی فراہمی کی توقع نہیں ہے۔ اسی طرح انصاری صاحب اگر ہم دیکھیں تو رواں ہفتے ایک اور جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی وزیر داخلہ ہیں امیت شاہ، انہوں نے جو ہے وہ 2 بل جو ہیں وہ لوک سبھا جو ہے ایوان زریں کہتے ہیں بھارتی پارلیمنٹ میں، جی انہوں نے 2 بلات جو ہیں وہ پیش کیے تھے، جن میں سے جو ہے ایک تو جموں و کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل 2023 تھا اور دوسرا جموں و کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2023۔ یہ جو ہے وہ بغیر بحث مباحثے کے جو ہے وہ منظور کر لیے گئے، اور ان کو منظور کرنے کا جو انصاری صاحب بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں ایک انتہا پسند BJP کا جو ہے وہ ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے یہ کوشش تھی، اور اس بل کی منظوری کے بعد اب وہاں جو 3 نشستیں ہیں ان میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ان 3 نشستوں میں سے ایک نشست جو ہے وہ ہندو اور سکھ جو 1947 میں یہاں سے گئے تھے، ایک نشست ان کے لیے مختص کی گئی ہے، اور وہاں کے جو پنڈت وہاں سے مائیگریشن کر کے انڈیا کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے تھے، 2 نشستیں اس کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اور اس حوالے سے وہاں پہ جو آزاد کشمیر سے جنہوں نے 1947 میں 40,000 سے زائد کنبے تھے اور ان کی جو تعداد ہے وہ 12 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور ان کی جو تنظیم ہے اس نے اس پہ بڑا اپنا رد عمل دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 لاکھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نشست مختص کی گئی ہے، اور جو 1.5 لاکھ پنڈت جو بھارت کے مختلف شہروں میں جا کے مائیگریشن کر کے آباد ہوئے تھے ان کے لیے 2 نشستیں کی گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے انصاری صاحب یہاں پہ جو ان کا گورنر ہے اسے یہ اختیار تھا کہ وہ 2 جو اراکین اسمبلی ان کی نامزدگی کرتا تھا، اور اب 3 مزید کی گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح اب 5 نامزد اراکین جو ہیں وہ کٹ پتلی جو وہاں کی اسمبلی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی طور پہ اگر دیکھیں تو اس سے پہلے جموں کے لیے جو مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں 37 نشستیں تھیں، جنہیں بڑھا کر اب 43 کر دیا گیا ہے،
اور سری نگر میں جو ہے وہ پہلے 48 نشستیں تھیں، اب وہاں پہ 47 نشستیں رہ گئی ہیں، ایک نشست وہاں سے مزید کم کی گئی ہے. اور اسی طرح جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے جو ہے وہ 24 نشستیں مختص کی گئی ہیں. اور یہ جو 24 نشستیں ہیں ان کی بھی کوئی نہ ہی تشریح کی گئی ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ یہ بھی بنیادی طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہندو اکثریت جو ہے مسلم غالب اکثریت کو ہندو اکثریت میں بدلنے کے لیے یہ ایک سازش ہے اور ایک آزاد کشمیر پہ جو ہے وہ ایک دیوانے کا خواب ہے ان کا کہ یہ بھی ہمارا. اس طرح راجہ صاحب ہم نے عرصہ دراز قبل ہم نے یہ پلان جو تھا اجیت ڈوول کا جو اس وقت سامنے آیا تھا، جی جی امیت شاہ اجیت ڈوول جو ہیں، کہ آزاد جموں کشمیر کے مقابلے میں آزاد جموں کشمیر کی تو 24 سیٹس انہوں نے جو رکھی ہیں وہ تو سمبولک ایک انہوں نے ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے. اب وہاں پہ 90 سیٹس 43 سیٹس ان جموں ڈویژن اینڈ 47 سیٹس ان کشمیر ڈویژن، اور یہ تقسیم کر کے جو وہاں پہ بی جے پی اپنی سرکار لانے کی پالیسی پہ کام کر رہی تھی، اس کو مزید انہوں نے گویا اپنے ٹارگٹ کو جو اپنے انہوں نے ناپاک عزائم ہیں ان کی تکمیل کی طرف قدم بڑھایا ہے. تو اس پہ تو یقیناً مزید وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں سچویشن سنگین ہوتی چلی جائے گی؟ کیوں نہیں انصر صاحب، اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت سری نگر میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ اس جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے خلاف جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، اور جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ بھرپور اس وقت اپنے جوبن پہ ہے، اور قابض بھارتی فورسز کے ذریعے ان حق اور سچ کی آوازوں کو جو ہے وہ انصر صاحب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہوتا ہے انصار صاحب، اس سے کبھی بھی آپ انسان کو مار سکتے ہیں، وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، لیکن جو نظریہ وہ نہیں مار سکتا، اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. دیکھیے نا کہ جب یہ یوگوسلاویہ ٹوٹا تو بوسنیا ایک مسلم اسٹیٹ پھر بھی سامنے آ گئی. ایسے ہی جب سوویت یونین ٹوٹا تو مسلم اسٹیٹس جو ہیں آپ کے سامنے کی بات ہے کہ پھر وہ دوبارہ جو ہے دنیا کے نقشے پہ آ گئیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب دیگر جو موضوعات ہیں. رائے صاحب، انصار صاحب ایک آخری چیز کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پہ یہ ویک منایا جا رہا ہے برسلز میں اور اس کی تقریبات جاری ہیں. اس حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے اپ ڈیٹ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انصر صاحب آزاد کشمیر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی تھی اور پارٹیوں کے اندر انتخابات کروانے کے لیے کہا تھا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ انتخابی عمل ہوا اور چودھری یاسین صاحب کو دوبارہ صدر بنا دیا گیا. اسی طرح مسلم لیگ نون نے دوبارہ جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کو صدر بنا دیا گیا. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ سردار حسن ابراہیم صاحب ہیں. انہیں جموں کشمیر پارٹی کا جو ہے وہ یہ پارٹی انتخابات میں تیسری مرتبہ یہ صدر بنایا گیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ آئندہ جو ہے وہ ہرگز امیدوار نہیں ہوں گے. یہ سب کا حق بنتا ہے جماعت میں. اور انہوں نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا کہ مجھے کیوں تیسری بار جو ہے وہ صدر منتخب کیا گیا. اور انہوں نے اسمبلی پہ آزاد کشمیر قانون اساس اسمبلی پہ بھی ایک سوال اٹھایا کہ اسمبلی اجلاس جو ہے وہ یہاں پہ 5 ماہ کے بعد ہوا ہے جو کہ آزاد کشمیر اسمبلی کو غیر فعال کرنے کے مترادف ہے. ویسے اور یہ جو بات آپ نے فرمائی رائے صاحب، یہی سے یاد آ گیا کہ انوار الحق صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ اجلاس بھی 5 ماہ کنٹینیوسلی جاری رہا تھا. وہ اصل میں وہ جو جی اسے کور کرنے کی شاید کوشش کی گئی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اسمبلی روح کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا قائم نہ ہونا ناقابل فہم ہے کہ یہ اسمبلی کی روح ہوتی ہیں، لیکن ان کا سرے سے یہ ابھی تک قائم ہی نہیں ہوئی. بالکل صحیح جناب. تو آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات کو رائے صاحب 1 سال ہو گیا.
انصار صاحب یہ ایک بڑا جو ہے اہم توجہ آپ نے دلائی ہے اس اہم معاملے کے. یہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ 1 سال پورا ہو گیا بلدیاتی انتخابات کو. 31 سال بعد یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا تھا اور بڑی امیدیں وابستہ تھیں. یہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں جہاں جمہوریتیں قائم ہیں وہاں پہ لوکل باڈیز جو ہیں وہ بڑی فعال ہیں. بلکہ وہاں اگر برطانیہ میں آپ دیکھیں تو وہاں کی میں نے کئی لوکل کونسلز دیکھی ہیں جن کا پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ بجٹ ہے. اور وہاں انصار صاحب جو لوکل جتنے بھی تعمیر و ترقی کے کام ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ لوکل کونسلز کے ذریعے ہوتے ہیں. اور یہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اس سے بھی یہ مضبوط ہوتی ہے. وفاقی جو حکومت ہے اس کا بنیادی طور پہ جو ہے یا قانون ساز اسمبلی یا اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے. لیکن قانون سازی کے علاوہ سب کام کیے جاتے ہیں لیکن قانون سازی پہ توجہ نہیں دی جاتی. اور یہ نظام کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب 1 سال ہو گیا تو انہیں نہ بیچاروں کو کوئی فنڈز دیے گئے ہیں نہ ہی انہیں کوئی انتظامی اختیارات دیے گئے ہیں. جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں میونسپل کارپوریشنز کے اندر, میونسپل کمیٹیز کے اندر, ضلع کونسل کے اندر, تو یہ نظام جو ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ یہ آیا آئندہ یہ چل پائے گا یا نہیں چلے گا, یا اس میں مزید جو ہے وہ جو منتخب 4000 سے زائد کونسلرز ہیں کیا وہ اس پہ احتجاج تو وہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے لیکن کوئی اس حوالے سے نہ تو جس پیمانے کے منظم احتجاج کی ضرورت تھی. لیکن ہماری بس قسمتی انصاری صاحب کہ یہاں پہ جو ایک رائٹ ہے وہ جب تک سڑکیں بلاک نہیں ہوتی, جب تک احتجاج نہیں ہوتا, تب تک شنوائی نہیں ہوتی. اور گو کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ ہر بات پہ احتجاج ہو, گو کہ جمہوری حق ہے. لیکن کاش ہم بھی ان مہذب ممالک میں جو ہے شامل ہوں, ان جیسا ہم ہمارے جو حکومتیں ہیں وہ طریقہ کار اپنائیں جس کے جو رائٹس ہیں انہیں وہ بغیر کسی احتجاج. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بڑا امید تھی کہ یہ بلدیاتی کونسلرز جب آئیں گے, لوکل باڈیز جو ہیں فعال ہوں گی تو لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل جو ہوتے ہیں ٹوٹی نلکا, صفائی ستھرائی, سینیٹیشن, یہ ساری چیزیں بڑی یہ انصار صاحب اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں کو خود ہی تعارف کرانا پڑتا ہے, جی میں کونسلر ہوں, جی میں چیئرمین ہوں, جی میں میئر ہوں, جی. اور صفائی ستھرائی کی صورتحال پورے آزاد جموں کشمیر میں مزید خراب ہوئی ہے, بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز تک. تو سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے جو اس وقت عجیب و غریب دگرگوں قسم کی سچویشن ہے. آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان پر. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب اور ان کی گفتگو کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. کروں سر آپ سے. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے دانشور کالر کشمیر جموں کشمیر کے ساتھ قلبی وابستگی رکھنے والے محسن راجہ ظفر الحق صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, ہندوستانی سپریم کورٹ نے وہی کام کیا جو مقبول بٹ کو شہید کرتے ہوئے کیا, جو افضل گرو کو سزائے موت سناتے ہوئے کیا, وہی اب آرٹیکل 370 کے حوالے سے ڈیسیژن دیتے ہوئے کر دیا. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ بعض لوگوں کو یہ موہوم سی ایک امید تھی کہ شاید سپریم کورٹ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی اور اپنا جو وقار ہے اسے دوبارہ بحال کر لے گی. لیکن کیا انہوں نے وہی جو اس سے پہلے, جیسے آپ نے فرمایا کہ گرو صاحب کے معاملے میں, مقبول بٹ صاحب کے معاملے میں, انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن پبلک اوپینین جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اب یہ بھی دنیا میں عدالتی فیصلوں میں ایک خاص فیصلہ سمجھا جائے گا کہ جو قانون اور آئین کے مطابق تو نہیں ہے, عوامی رائے جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہم نے فیصلہ کیا. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے اور اس سے جو انڈین گورنمنٹ کی پالیسی ہے ظلم کی, زیادتی کی, بچوں کے خلاف, خواتین کے خلاف اور جوانوں کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ غزہ کی طرح, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کیفیت وہاں بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, میں آپ کی اس میں اوپینین جاننا چاہوں گا اس پوائنٹ پہ کہ مقبوضہ ہندوستانی اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, غیر قانونی قبضہ شدہ جموں کشمیر, تو اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے.
تو اس کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ قرار دینا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو یہ تو اقوام متحدہ کی جورسڈکشن کے اوپر جو ہے انہوں نے یعنی کہ انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے. بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو اس پہ بات کرنی چاہیے سر. بالکل کرنی چاہیے، اور اقوام متحدہ کے اندر بھی، سلامتی کونسل کے اندر بھی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو آئین ہے یو این او کا، اپنا آئین، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ اقوام متحدہ کرتی ہے تو کسی ممبر اسٹیٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ 2 ہوں یا 4 ہوں یا 10 آپس میں مل کر اس فیصلے کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں یا کوئی فیصلہ کریں. تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کو رکن رہنے کا بھی کوئی حق نہیں بنتا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو دوبارہ اٹھانا چاہیے، ہاں اس میں کچھ بھی کاوشیں کرنی پڑیں. جناب راجہ ظفر الحق صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. راجہ ظفر الحق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے کہ آپ ہمیں جب بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کو، ہمارے سننے والوں کو آپ آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کی جو معتبر رائے ہے اس سے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1931 سے لے کے اب تک 2.5 ملین سے زائد جو ہیں کشمیری، وہ پاکستان جو ہے اس کی تکمیل کا خواب دیکھتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس وقت بھی جب یہ متنازعہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا تو اس وقت سری نگر کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، لیکن وہاں جو قابض بھارتی فورسز ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کی حق اور سچ کی آواز کو کچلنے کے لیے جو ہے اس وقت وہاں پہ ان پہ جو ہے وہ لاٹھیاں برسا رہی ہیں، ان پہ گولیاں چلا رہی ہیں. تو ایک طرف تو دنیا بھر میں عالمی انسانی حقوق کا دن منایا گیا، اور دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں اور فلسطین میں جو ہے وہاں کوئی جو ہے وہ شنوائی نہیں ہوتی. اس دور معیار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو بیانات مختلف مقامات پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بھی دیے ہیں، کاکڑ صاحب نے، اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں موجودہ کیئر ٹیکر، انہوں نے بھی بیانات دیے ہیں. ہمارے جو مستقل نمائندے ہیں یو این او کے اندر، انہوں نے بھی مسلسل بیانات دیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو ایک نئے انداز سے، نئے طریقے سے اس کو آگے بڑھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان یا پاکستان کی گورنمنٹ وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک دفعہ جوائنٹ سیشن میں جب میں نے یہ کہا کہ یہ انڈیا نے جو ایسا یہ قدم اٹھایا ہے کشمیر کے بارے میں تو اس کے بڑے نتائج ہوں گے، تو اس کے لیے عملی طور پر کوئی قدم اٹھانا چاہیے. جو موقف ہے وہ آخر صرف کشمیریوں کا تو نہیں ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ اس کو بھی اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے. وہ کر بھی رہا ہے، کرتا ہے، لیکن اس کو یہاں تک ہی نہیں رہنے دینا چاہیے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر واحد ایشو ہے جس پر ایک سرے سے لے کر آخری سرے تک سب کی رائے ایک ہی ہے، اور پاکستان کی عوام اور یہاں کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی مشترکہ کاوشوں سے یہ معاملہ آگے بڑھانا چاہیے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا، بڑی مہربانی آپ. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہیں گے؟ راجہ ظفر الحق صاحب ایک انتہائی مدبر شخصیت، انہوں نے جو باتیں کہیں. جنید انصار صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ گو کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں اور پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور بالخصوص مسلح فوج پاکستان جو ہیں وہ دنیا میں یہ واحد ملک ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ڈیفاس سے کھڑا ہے، اور کشمیری بھی جو ہیں وہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. اور جس طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ مقبول بٹ شہید، افضل گرو، جس طرح انہیں جو ہے وہاں کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملا، لیکن پھر بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید سابقہ غلطیوں کا بھارتی سپریم کورٹ کوئی ازالہ کر پائے، لیکن غالب امکان یہی تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کے خلاف ہی آئے گا، اور ویسا ہی ہوا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ پر امید ہیں، اور ان کی بڑی رائے جو ہے یہ مناسب ہے کہ
اس ایشو کو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہیے، اور یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں یہ ان کی سرعین خلاف ورزی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھاتی رہی ہے، اور اب بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے یہ جو وہاں جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں لوگوں کو آواز دبانے کے لیے، جس طرح کہ وہاں ممنوع اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے جو دنیا بھر میں بین ہے، تو ان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو اور یہ جو آئینی دہشت گردی کی گئی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھائی جائے گی، اور مودی سرکار کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ بالکل صحیح، اور یہ بھی بات انہوں نے فرمائی کہ جب جوائنٹ سیشن تھا تو پچھلی حکومت کے دوران تو راجہ ظفر الحق صاحب نے جب کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ بات کی، سنجیدہ قسم کی گفتگو کی، تو جو اس وقت جیل میں ہیں عمران خان صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کیا میں انڈیا سے جنگ کر دوں، تو راجہ ظفر الحق صاحب نے دیکھیں کیا کہا ہے کہ ایک سرے سے لے کے پاکستان کے دوسرے سرے تک ہم کشمیر پہ ایک ہیں، یہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، جی یہ تمام پاکستانیوں کا مسئلہ بھی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں انہوں نے۔ بالکل، یہ انصر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کے عوام اور اسپیشلی جو مسلح افواج پاکستان ہیں ان کا جو ہے وہ جذبہ اور کشمیریوں کے ساتھ سٹینڈ وہ انتہائی قابل صد احترام اور لائق صد تحسین ہے۔ جی سامعین، آپ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان۔ آپ نے گفتگو سنی مرکزی چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق صاحب کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دیگر مہمانوں کی جانب۔ FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر کے ساتھ قلبی لگاؤ محبت رکھنے والے دانشور، عسکری ماہر، دفاعی ماہر جنرل عبدالقیوم صاحب نے۔ جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، ہندوستانی سپریم کورٹ نے وہی کام کیا جو کہ افضل گرو کو شہید کرتے ہوئے کیا تھا، مقبول بٹ کو شہید کرتے ہوئے کیا تھا، کہ آرٹیکل 370 لوگوں کو موہوم سی امید تھی، ہلکی سی امید تھی کہ شاید ہندوستانی عدالت جو ہے وہ اخلاقی برتری دکھائے، لیکن انہوں نے وہی مودی رجیم کی جو فاشسٹ سوچ ہے اس کے مطابق آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کیا۔ جنرل قیوم صاحب کیا کہتے ہیں؟ پورا مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر اس وقت سڑکوں پہ ہے۔ یہ دیکھیں، جو اینٹی مسلم نفرت ہے وہاں یا اینٹی مائنارٹی نفرت ہے، اس کی بھیٹ ان کی سپریم کورٹ بھی چڑھتی ہے، وہی قوم ہے، اسی کے ججز ہیں، وہی مینٹالٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افضل گرو کی بات کی، آپ نے بٹ کی بات کی، آپ نے سارے 4 سال تو پہلے لگا دیے، اتنے اس عرصے میں کتنے انسانی حقوق تلف ہوئے، اور پھر سپریم کورٹ جو انڈیا کی ہے اس نے تو بین الاقوامی قوانین کو بھی بالائے طاق رکھا ہے۔ There is international law, UN charter, UN resolutions, there are national commitments, there is a standard of morality. تو یہ تو وہی جو ہے اس کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں کہ وہ جو خراب کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی جو مودی مانگ رہا ہے، مودی کے مطابق یہ اس کے وہ چل رہے ہیں۔ آپ ادروائز تو دیر از نو کوشچن نا کہ یہ کمٹمنٹ ان کی انٹرنیشنل ہے، اس کے اندر دی ہوئی، اور اس کی امپلیکیشنز ہے۔ نو بڈی بادرز کہ انڈین اپنا کانسٹیٹیوشن کیا ہے یا کیا نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ پروویژنز رکھی بھی تھی تو UN سے پوچھ کے نہیں رکھی تھی، اور نکالی ہے تو UN سے پوچھ کے نہیں نکالی ہے۔ یہ تو کیس ہے کہ انٹرنیشنل نوعیت کا کانفلکٹ ہے، اور اس کانفلکٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کمٹمنٹس ہیں انڈیا کی، اور پلس ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہے۔ تو انڈین کورٹ بھی کینگرو کورٹ ہے، اس نے بھی بالکل وہی کیا جو ایک ہندو مینٹالٹی کا بندہ جو آپ یہ ان کے جو کی مینٹالٹی ہے، یہ فاسسٹ ان کا آئیڈیا ہے، وہ اس کے مطابق ہندتوا کی فلسفی کے مطابق ہی وہ کورٹیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ بڑی قابل مذمت ہے، اور اس کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر جرم کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے سپریم کورٹ ان کی انڈیا کی، اور اس کے اندر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی۔
जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आप माजी करीब में हाल ही में बरतानिया भी आप गए थे, वहाँ पे भी मुख्तलिफ फोरम्स पे आपने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात की। हाल ही में एक दो रोज़ कबल आप मुज़फ़्फ़राबाद कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पे भी मौजूद थे। इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी गुजरा, तो इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पे ज़ुबानी जमा खर्च लिप सर्विस तो बहुत हुई। आप क्या कहते हैं, अब इस मौके पे ये एक चैलेंजिंग टाइम है, काकड़ साहब पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है, तमाम जो लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, अब इन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, नेक्स्ट तो यही है ना कि हमें आलमी सतह के ऊपर इस मसले को उजागर करना है, और उसके लिए रैलियां या सेमिनार तो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी है कि हम अपने दोस्तों में इजाफा करें। और उसके लिए बुनियादी बात यह है कि हम अपने हाउस को, घर को मजबूत करें मुआशी लिहाज से, हमारी ये जो डिपेंडेंस है, ताकि पाकिस्तान की आवाज के अंदर वजन आए और पाकिस्तान को एक सीरियस और पोटेंट कंट्री समझे जाए। मेरे ख्याल में है कि ये कश्मीर काज के ऊपर हमें जोरदार तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पे अपनी डिप्लोमेसी में इजाफा करना चाहिए और इसको हाईलाइट करना चाहिए, और फिर इनको परसू करना चाहिए बैनुल अक़वामी कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के अंदर, और ह्यूमन राइट्स के इशू को और यूएन के चार्टर रेजोल्यूशन को बनाना चाहिए। आप देखें कि बैनुल अक़वामी सतह पे एक्चुअली कानून है कोई नहीं। आप देखें कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, दिन दिहाड़े वार क्राइम्स हो रहे हैं, वो जो जाटेड है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आपकी जनेवा कन्वेंशन है, पॉपुलेशन पे हमला नहीं होगा, अस्पताल पे हमला नहीं होगा, कैदियों पे हमला नहीं होगा, सब कुछ हो रहा है, तो कौन पूछता है? तो ऐसे में अपने आप को मजबूत करें, दोस्त यार बनाएं और इसको प्रेशराइज करें। जी जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने जो बात कही है, क्या कहते हैं आप इस पे? अंसार साहब, बिल्कुल ये जो मामला है इससे आलमी सतह पे जो है वो उठाना इंतहाई ज़रूरी है। गो कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो रैलियाँ निकल रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, एहतजाज हो रहा है, ये भी अपनी जगह पे ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जहाँ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ हमें एक तो इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है, और दूसरा जो जिन चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो महंगाई की शक्ल में है या कमज़ोर मैशत की शक्ल में, उन्हें भी जो है वो दूर किए जाने की ज़रूरत है। जनरल साहब का ये कहना दुरुस्त है कि हमें माशी इस्तेकाम भी हासिल करना चाहिए ताकि हमारी जो आवाज़ है उसमें वज़न पैदा हो और हमारी सुनवाई हो सके। जी सामीन, यकीनन दुनिया में उन्हीं कौमों की, ममालिक की बात सुनी जाती है जो अपना एक वज़न रखते हैं, अपनी एक वैल्यू रखते हैं। जैसा कि जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने कहा कि डिस्पाइट पाकिस्तान के पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास हर तरह के न्यूक्लियर वारफेयर्स हैं, लेकिन मुआशी क़ुव्वत और दुनिया के ममालिक में अपनी रिस्पेक्ट एक बरकरार रखना ये ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ ताकि दुनिया में किसी भी फोरम पे जब पाकिस्तान के लोग बात करें, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ बात करें, तो उनको हल्का ना लिया जाए। कश्मीर पाकिस्तान का ज़िंदगी और मौत का मसला है। कश्मीर के हवाले से किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना तो पहले कभी किया गया, ना अब किया गया है, और ना ही आइंदा कभी किया जाएगा। इस पे मज़ीद हम बात करेंगे। आप खुसूसी प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आज़म खान साहब ने। जस्टिस आज़म खान साहब, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के हवाले से वही फैसला दिया जो अफजल गुरु को शहीद करते हुए फैसला दिया था, जो मकबूल भट्ट को शहीद करते हुए फैसला दिया था? कैसे देखते हैं हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तौकीर गवा दी एक दफ़ा फिर? इंसारी साहब, बात यह है कि आर्टिकल 370A जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आर्टिकल 35A है।
35A जो है ये स्टेट सब्जेक्ट रेगुलेशन 1928 जो है ये उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता था। आर्टिकल 35A अबॉलिश करके हिंदुस्तान ने कोशिश की है कि डेमोग्राफिक स्टेटस जो है रियासत का वो तब्दील कर दिया जाए। सियालकोट, गुजरात, इन इलाकों के हिंदू जो थे पार्टीशन के बाद वो जो सुबह जम्मू में जाके जिला जम्मू कठुआ यहाँ आबाद हो गए बड़ी तादाद। इस वक्त उनकी तादाद 6 लाख है। वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे कभी भी। अगर कभी राजशुमारी होती है तो वो वोट नहीं दे सकते थे। अब आर्टिकल 35A अबॉलिश करके स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया तो वो हो गए बाशिंदा सारे। अभी ये कोशिश जो है चेंज कर कि हिंदुओं की अक्सरियत जो है वो रियासत में वो बनाई जाए और सुबह जम्मू में जहाँ पहले ही वो अक्सरियत में 3 अजला में थे, अब ये 6 लाख ये और फिर पंजाब के तमाम लोगों को इजाजत खुली आके सुबह जम्मू में ये 3 अजला जो है इनमें इंडस्ट्री लगाए, यहाँ सेटल हूँ। ये मेरे नजदीक 370A से ज्यादा बड़ी डेंजरस चीज जो है ये आर्टिकल 35A है। जनाब जस्टिस आजम खान साहब, यहाँ पे रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। जनाब आजम खान साहब, ये जो मोदी सरकार ने आइनी दहशतगर्दी की है इसके खिलाफ आप क्या समझते हैं कि कश्मीरी जो है ये कौन सा जो है इंसाफ के लिए कहाँ दरवाज़ा खटखटाएँ, यूनाइटेड नेशन में जाएँ या दुनिया के जो आलमी ममालिक हैं, किस तरह से इस नाइंसाफ़ी की जो है वो तलाफ़ी हो सकती है? राय साहब, गुजारिश ये है कश्मीरी जो है लेकिन नई इंतफादा 1988 में शुरू हुई, उस वक्त से मुसलसल हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई कर। अब 5 अगस्त 19 का एक्शन जो है इसके खिलाफ वादी में इतनी पुरजोर मज़ामत हुई कि पूरे तमाम शहरों में कर्फ्यू नाफज करके श्रीनगर शहर को अगलू ने पूरे 1 साल तक बंद रखा। तमाम ज़राए इबलाग जो है उनको गला घोट दिया गया। आजम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अनायत किया, बड़ी मेहरबानी। जी सामीन, आप खुसूसी प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ब्रसल्स बेल्जियम से कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रज़ा सैयद साहब ने ज्वाइन किया है। अली रज़ा सैयद साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब भी मौजूद हैं, मरकज़ी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा ज़फ़रुल हक साहब भी मौजूद हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आज़म खान भी मौजूद हैं। अंदलीब मिल के करें आहोज़ारियाँ तो हाय गुल पुकार में चिल्लाऊँ हाय दिल। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, स्पेशल स्टेटस के हवाले से हमें मौहूम सी हल्की सी उम्मीद थी कि शायद वहाँ की सुप्रीम कोर्ट आला अखलाकी अक़दार पे इंसाफ पर मबनी कोई फ़ैसला करेगी, लेकिन बेइंसाफ़ी की इंतहा कर दी उन्होंने। क्या कहते हैं आप इस पे अली रज़ा सैयद साहब? जुनैद साहब, बात यह है कि आप देखें कि जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, किसने उसकी तौसीक की थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जी। और उसमें अगर आप देखें उनका जो डिसीजन था उसमें क्या अल्फाज दर्ज थे, तो उसके बाद हमें उस सुप्रीम कोर्ट पे, जिस सुप्रीम कोर्ट को आज की फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है मोदी गवर्नमेंट, जिसने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया था, तो आप क्या तवक्को कर सकते थे? हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से लेके भारत ने एक प्लान बनाया हुआ है। उस प्लान के तहत अभी अमित शाह का एक बयान आया था पिछले दिनों, जिसमें उसने वैली की सीटें जो हैं वो 1 सीट बढ़ाई थी और जम्मू की उन्होंने 43 सीटें की हैं। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उससे अंदाजा हो रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन सितंबर तक इलेक्शन करवाएं, तो ये उसी तरफ जा रहा है जो उनकी प्लानिंग है। लेकिन बदकिस्मती से हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, कोशिश दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो आज इस वक्त दुनिया के हालात हैं, आप देखें इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, और सारी तवज्जो उस तरफ लगी हुई है। और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाया है, क्योंकि सारी दुनिया गजा की तरफ मुतवज्जो है। तो वो ऐसे फैसले करवा के वो दुनिया को ये
بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. تو روکنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے لوگوں کو ملینز کے حساب سے لوگوں کو نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے دنیا بات نہیں سن رہی، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرتے رہیں. ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ کشمیریوں نے اس فیصلے کو یا جو اقدامات 2019 کو ہوئے تھے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ توثیق کروانا چاہتے ہیں نئی اسمبلی سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ پلیبیسائٹ بھی کروا دیں، کیونکہ انہوں نے ڈیموگرافک چینجز جو کی ہیں اس کا بھی یہی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ونس فار آل اس کشمیر ایشو کو ختم کیا جائے. جناب علی رضا سید صاحب، آپ اس وقت یورپین پارلیمنٹ کا جو کیپٹل ہے برسلز بیلجیم میں، وہاں پہ 10 روزہ تقریبات بھی منعقد کر رہے ہیں. دنیا کو آپ سینسیٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یورپ کے لوگوں کو، وہاں کے نیٹو سٹیزنز کو آپ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مقبوضہ ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں. آپ کا یہ کیمپین رسپانس کیسا جا رہا ہے؟ وہ رسپانس بہت اچھا جا رہا ہے ایز پر پبلک، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. جتنی اویئرنیس ہم کریٹ کر سکیں گے پبلک میں. آپ دیکھیں نا غزہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ میں کتنے بڑے بڑے جو ہے جلوس نکل رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. بے شک حکومتیں جو ہیں وہ اس کو نہیں کر رہی، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک اثر ہے. اور بہت ساری جو گورنمنٹیں ہیں یہاں یورپ میں، وہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی آہستہ آہستہ بڑے سلو طریقے سے لیکن کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پریشر جو پبلک پریشر ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا کشمیری یو ویک جو چل رہا ہے اس میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ سینسیٹائز کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. جناب علی رضا سید صاحب، اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے ہمارے بہن بھائی اپنے کشمیری بھائی علی رضا سید کو سن رہے ہیں براہ راست. میں چاہوں گا کہ ان عزم کے، ہمت کے پہاڑوں کو آپ پیغام دیں. کوئی میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں 157 ایئرز پولینڈ دنیا کے نقشے پہ نہیں تھا، لیکن آج پولینڈ پھر دوبارہ ایک ملک کی حیثیت سے اور ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. تو حوصلہ نہیں ہمیں ہارنا چاہیے. یہ وقت آتے ہیں لیکن ہمیں اپنی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. بچوں کو بتانا ہوگا، یونیورسٹیوں کو بتانا ہوگا. ہمارا فرض جو ہے ہم نے وہ ادا نہیں کیا ابھی تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کرنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی. اور یہ کشمیریوں کی آزادی کو بھارت ہو یا کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک پلاننگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تمام کشمیریوں کو جو ہے وہ یکجا ہونا پڑے گا. اور ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک پلان بنا کے اس کے اوپر اس پہ مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا. علی رضا سید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت دیا اور آپ کی مہربانی کہ آپ یورپ میں، برسلز میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں جاتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آپ اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ. انصار صاحب آج اسپیشلی جو ہے وہ بھارتی سپریم کورٹ نے جو آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کی حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، جس نے سابق ریاست جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کی خصوصی جو حیثیت تھی اس کو جو ختم کیا گیا اسے باہر رکھا ہے. اس پہ آج اور دیگر ایشوز پہ بھی بات ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جو اہم ایشو تھا یہ اس پہ بات ہوئی. بلدیاتی انتخابات پہ بات ہوئی، آزاد کشمیر کے سیاسی حالات پہ بات ہوئی. اور آج کے انصاری صاحب ہمارے پروگرام میں شامل تھے مرکزی چیئرمین PMLN جناب راجہ ظفر الحق صاحب، ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، اسی طرح چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جناب علی رضا سید صاحب، اور
چیف جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ جناب اعظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انصار صاحب, جو ہمارے لسنر ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی سامعین, آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سنا. ہم یقین رکھتے ہیں, ہمارا یہ ایمان کی حد تک فیتھ ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے, دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے. کشمیری شہداء, کشمیری غازیوں کی قربانیاں سچی ہیں, اخلاص پر مبنی ہیں. ان کا موقف جو ہے وہ 100% درست ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے کشمیری بہن بھائی ہندوستانی جبر سے جلد آزادی پائیں گے. آئیے ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ایمان کی اس آزمائش میں ہم کہاں تک کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی نصیب کرے, آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.